بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتے جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ دعا کرتی زارا کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے۔ ابیہ کی اسے جھجک فطری تھی۔ جو رشتہ اور جو حالات ان کے درمیان تھے وہ اسے آگے بڑھنے سے روکتے تھے، مگر پھر ایک مماثلت ان کے مابین پل بنی: ماں۔ ابیہ اپنی ماں کا دکھ جھیل چکی تھی، جبکہ زارا اس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ زارا کا ہاتھ تھام کر پیار سے سہلاتی اسے دوسرا ہٹ کے احساس دلا رہی تھی۔ ایسے میں موئز کی کال آنا اور اس کی بات سن کر ابیہ کا رنگ اڑنا، زارا کے دل کو جیسے کسی نے شکنجے میں کس لیا ہو۔ اسے اگلے ہی لمحے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ ماما؟ کیا ہوا ماما کو؟ کس کا فون ہے؟ وہ متوحش سی سرسراتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ موئز لائن کاٹ چکا تھا، مگر ابیہ کے کندھوں میں ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ رکھ کر۔ زارا کو مت بتانا۔ اس کے کانوں میں موئز کی تھکی صدمے سے بوجھل آواز ابھی تازہ تھی۔ ابیہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور زارا کی طرف اعتماد سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ آئی سی یو میں چیک اپ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ زارا نے بے اعتباری سے اسے دیکھا، جس کی رنگت ابھی بھی اپنا اصل رنگ کھوئے ہوئے تھی۔ آمین، زارا نے شدت جذبات سے بھرپور انداز میں کہا۔ وہ ابیہ کی بات پہ دل سے یقین کرنا چاہتی تھی، چاہے سچ تھا یا جھوٹ، مگر وہ اسی پہ اعتبار کر کے جینا چاہتی تھی کہ سفینہ زندہ ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا تفصیلی چیک اپ کیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ خاموشی ان دونوں کے درمیان بکل مار کے بیٹھ گئی تھی۔ زارا مسلسل زیر لب ورد کرتی دونوں بھائیوں میں سے کسی کو بھی فون نہ کر رہی تھی، جانے کس فریب کے حصار میں گھری رہنا چاہتی تھی۔ اور بھاگم بھاگ اسپتال پہنچا تو عمر اور اعراز سمیت موئز کا حال بھی دگرگوں تھا۔ سفینہ بیگم ابھی تک آئی سی یو میں تھیں اور ڈاکٹرز کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے۔ موئز نے ابیہ کو فون کر کے سفینہ بیگم کی خراب طبیعت اور دعا کرنے کا کہہ دیا، اور ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ زارا کو سب ٹھیک ہے کہ ہی رپورٹ دے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اون دکھ کی کیفیت میں تھا۔ بس ایک دم سے بی پی شوٹ کر گیا۔ وہ تو زارا نے دیکھ لیا، ورنہ تو اسپتال بھی ٹائم پہ نہ پہنچ پاتے۔ موئز خود کو بہت ضبط سے سنبھال رہا تھا، ورنہ اعراز تو باقاعدہ عمر کے گلے رکھ کے رو چکا تھا۔ اگلے 4 گھنٹے اسی ٹینشن اور شدید پریشانی میں گزرے۔ ڈاکٹر اور سٹاف پوچھنے پر بھی فی الحال مریض کی حالت نہیں بتا رہے تھے، اور پھر سینئر ڈاکٹر فاروق جلال نے بالآخر موئز کو اپنے کمرے میں بلایا۔ تو وہ افتاں خیزاں ان کے کمرے میں پہنچے تو ان کے فک چہروں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر فاروق نے تمہید باندھی۔ دیکھیں، ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ زندگی دینے والا وہ ہے تو موت پر بھی اسی کو قدرت حاصل ہے۔ ہم لوگ تو بس اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں کسی کی سانسوں کو بحال کرنے کی۔ اصل ڈاکٹر جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے وہ اوپر بیٹھا ہے۔ انہوں نے انگشت شہادت سے آسمان کی جانب اشارہ کیا تو موئز نے وحشت والے انداز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ ماما ٹھیک تو ہیں نا؟ ڈاکٹر فاروق نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی کرسی سے پشت لگائی۔ وہ اللہ ہر شے پر قادر، چاہے تو زندگی دے اور چاہے تو موت، مگر ایک تیسری کنڈیشن بھی ہے۔ وہ کہتے ہوئے لمحے بھر کو تھمے، 4 فک چہروں کو دیکھا، پھر بولے، چاہے تو زندگی اور موت کے درمیان معلق کرتے۔ یو مین کوما؟ عمر نے بے یقینی سے ایک دم پوچھا تو موئز اور اعراز وحشت زدہ سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگے، پھر ڈاکٹر کا اس بات میں ہلتا سر دیکھ کر دکھ سے اپنی جگہ گڑ گئے۔ یہ کیفیت 2 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 2 سال کی بھی، یا سالوں تک کی بھی۔ ڈاکٹر فاروق انہیں تفصیلی بریفنگ دے رہے تھے جو ان کی سائیں سائیں کرتی سماعتوں سے ٹکرا تو رہی تھی، مگر دکھ اور غم کی شدت فی الحال اور کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھوئے ہوئے تھی۔ دکھ اور تکلیف کی ایک شدید لہر تھی جو اس پورے گھرانے سے طاقت کے ساتھ ٹکرا گئی، اور ان کا رد عمل بھی وہی تھا جو کسی بھی تکلیف کے آنے پر ہوتا ہے، پوری طاقت سے خوفزدہ ہو کر چیخنا چلانا، اور آہستہ آہستہ اس تکلیف کی حقیقت کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر خود کو مجبور پانا۔ مگر اس تکلیف کا احساس کبھی ساتھ نہ چھوڑتا تھا، بالکل ایڑی کے کانٹے کی طرح ہر قدم پہ تکلیف۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور سفینہ بیگم ہاسپٹل میں کومے کی کیفیت میں تھیں۔ زارا کی آہو بکا اور رونا کڑلانا بھی ان کی بند پلکوں میں جنبش نہ لا پایا تھا، اور نہ ہی جوان بیٹوں کے ہاتھوں کا بے بسی بھرا لمس اور دبی سسکیاں، مگر وہ مرد تھے، جیسے تیسے خود کو سنبھال لیا۔ بظاہر پھر مضبوطی سے کھڑے ہو گئے، مگر زارا ماں کی لاڈلی، ان کے بغیر ایک پل نہ رہنے والی، سارا دن ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہتی۔
سفیر احسن ان کی پوری فیملی فوری طور پر ہسپتال پہنچے۔ زارا کی حالت دگرگوں تھی۔ موئز اور عمر کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ گھر جانے کو تیار نہ تھی۔ اسے دیکھ کر سفیر کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ ایسی ملاقات کا خواب تو ان دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سفیر نے زارا کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس میں ہمدردی، محبت اور دوسرا ہٹ کا احساس تھا۔ زارا سفیر کی امی کے گلے لگ کے بلک اٹھی۔ سبھی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یا خدا، یہ کیسی زندگی تھی، موت نہ ہوتے ہوئے بھی موت جیسی۔ سفیر کی امی کے سمجھانے پر وہ بمشکل گھر آنے پر راضی ہوئی۔ واپسی پہ رباب اس کے ساتھ گھر آئی۔ عمر اور اعراز نے موئز کو بھی تھوڑی دیر آرام کے لیے ان کے ساتھ ہی بھجوا دیا۔ ایک ہفتے سے وہ مسلسل سفینہ بیگم کے سرانے بیٹھا تھا۔ نارمل ہو جاؤ موئز، اللہ سے احتجاج باندھ کے مت بیٹھو۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری یوں ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگنے اور راتوں کو مسلسل جاگنے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ تم اپنی بھی صحت خراب کر رہے ہو۔ مریض کی دیکھ بھال ایک مریض نہیں بلکہ ایک صحت مند انسان ہی کر سکتا ہے۔ اس کے احتجاج پر عمر نے اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے تادیبی انداز میں سمجھایا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ عمر اور اعراز باری باری آرام کر لیا کرتے تھے، لیکن موئز نے تو گویا قسم ہی کھا لی تھی کہ جب تک سفینہ بیگم آنکھ نہ کھولیں گی وہ ان کے سرانے سے نہیں اٹھے گا۔ اندرونی دروازہ ابیہا نے کھولا تو رباب کے اندر سے ناگواری کی ایک لہر اٹھی اور بے یقینی کا احساس۔ موئز نے زارا کے شانے پر بازو پھیلائے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ اسے اندر لے آیا، لاؤنج میں صوفے پر اسے بٹھایا تو وہ نڈھال سی بیٹھ گئی۔ تم کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ جا کے ٹھنڈا پانی کی بوتل لے کے آؤ۔ نان سینس۔ رباب نے مستربانہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی ابیہا کو اس قدر اچانک اور بگڑے ہوئے انداز میں مخاطب کیا کہ وہ سن سی رہ گئی۔ موئز نے چونک کر ابیہا کو دیکھا۔ وہ باصورت کچن کی طرف بڑھ گئی۔ موئز کو رباب کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ اٹس اوکے رباب، موئز نے ہلکے سے اسے ٹوکا۔ کیا اوکے ہے؟ دیکھ نہیں رہی اتنی گرمی میں باہر سے آئے، سر پہ چڑھا کے تماشے دیکھ رہی ہے بس۔ آنے والوں کو پانی ہی پوچھ لیتے ہیں۔ زارا کو دیکھو کیسے نڈھال ہو رہی ہے، رباب نے تیز لہجے میں کہا جو ابیہا نے بخوبی سنا۔ اس نے بوتل سے گلاس میں پانی انڈیلا اور صوفے پہ ٹکتے ہوئے زارا کو تھمایا جو وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ کھانا تیار ہے، آپ لوگ فریش ہو جائیں تو میں لگا دیتی ہوں، ابیہا نے صاف آواز میں زارا سے کہا تو وہ گلاس ابیہا کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ میں رکھتے ہوئے اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ مجھے بالکل بھوک نہیں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے گھر آئی ہوں، پھر ہاسپٹل چلی جاؤں گی ماما کے پاس۔ تھوڑا سا ریسٹ کر لو، کھانا کھاؤ گی تو ہی طاقت آئے گی نا، تبھی ماما کی دیکھ بھال کر سکو گی، ابیہا نے اسی پیار سے کہا جس کا برتاؤ وہ زارا کے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے کر رہی تھی۔ عمر یا اعراز میں سے جو بھی رات کو گھر آتا وہ زارا کو زبردستی ساتھ لے آتا، تب ابیہا ہی تھی جو اس کے آنسو پوچھتی، تسلیاں اور دلاسے دیتی اور اس کے ساتھ سوتی۔ تم جاؤ، جا کے کھانا وانا گرم کرو، میں دیکھتی ہوں زارا کو۔ رباب کا وہی تحکمانہ انداز تھا، گویا ابیہا نوکرانی ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ موئز نے رباب کی سرد مہری کو اچھی طرح محسوس کیا اور اس سرد مہری کا محرک بھی اسے اچھی طرح سمجھ میں آ رہا تھا۔ جب سے ماما کی طبیعت خراب ہوئی ہے ابیہا یہ گھر کے معاملات دیکھ رہی ہے، موئز نے دبے لفظوں میں جیسے رباب کو باز رہنے کی تنبیہ کی۔ سو واٹ، نوکروں کا اور کام ہی کیا ہوتا ہے؟ رباب نے تنفر سے شانے جھٹکے۔ کچن سے سالن کا ڈونگا لے جاتی ابیہا کے قدم من من کے ہو گئے۔ وہ نوکر نہیں ہے اس گھر کی رباب، موئز نے اس بار قدرے سخت لہجے میں بولا۔ رباب نے اسے ہلکا سا گھورا اور جتاتے ہوئے انداز میں بولی، فرد بھی نہیں ہے موئز احمد، ابیہا اس گھر کا فرد ہی ہے رباب، زارا نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور موئز پر ایک غلط نگاہ ڈالی جو ساکت سا کھڑا رہ گیا تھا۔ میں نے شاید اس کا پورا تعارف نہیں کرایا تھا تم سے، ابیہا ابو کی کزن کی بیٹی ہے، اصل میں ہمارے تعلقات اس کی فیملی سے اچھے نہیں تھے، اس لیے آئی ایم سوری، مگر اس نے اپنے اچھے اخلاق سے میرا اس مشکل وقت میں اتنا ساتھ دیا ہے کہ میں اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ نوکروں کو سپروائز کرتی ہے، رباب نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر زارا کے سکون میں کمی نہیں آئی۔ اسی کے لیے سوری کہہ رہی ہوں، دراصل ہم لوگ ابیہا کو اس کی اصل جگہ دینے کو تیار نہیں تھے، مگر اب خیال آیا کہ جن کے رشتہ داری کے تنازعات تھے وہ تو مر گئے، پھر ہم کون سی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ زارا کے لب و لہجے سے دکھ جھلک رہا تھا اور موئز کنک کھڑا تھا۔ منٹوں میں زارا نے لفظوں کے شیشوں سے سالوں کی دشمنی کی فصیلیں گرا دی تھیں۔ وہ فریش ہو کے کھانے کی میز پہ آیا بھی تو فریش نہ تھا، طبیعت مزمل سی تھی، ایک عجیب سا بوجھل پن۔ رباب تو بس زارا کی طبیعت اور موقع کی نزاکت دیکھ کے چپ رہ گئی تھی، ورنہ تو زارا کو خوب سناتی۔ اس کہانی نے اسے تو قطعاً مطمئن نہ کیا تھا،
مزید کب تل ملائی جب زارا نے کھانا لگا کے جاتی ابھیا کا ہاتھ تھام لیا. تم بھی بیٹھ کے کھانا کھا لو, صبح سے کچن میں لگی ہوئی ہو. وہ ہلکا سا مسکرا دی. آپ لوگ شروع کریں, میں ہسپتال کے لیے ٹفن بنا رہی ہوں, ابھی ڈرائیور کے ہاتھ کھانا بھیجنا ہے. نرمی سے کہا اور ہاتھ اڑا کے کچن میں چلی گئی. زارا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تو وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھ گئی. یوں ہی خیال سا آیا, کس کا صبر ان کے لیے آزمائش بن گیا تھا. ساتھ بیٹھے موئز نے تشویش سے اس کے شانے کو چھوا تو وہ چونکی. شروع کرو. موئز نے کھانے کی طرف اشارہ کیا. رباب کا تو دل گھبرا گیا اتنی دکھی صورتحال دیکھ کر. اسے زارا اور موئز کے ساتھ گھر آنے کے فیصلے پر افسوس ہوا. اس سے تو اچھا تھا نئی مووی دیکھ لیتی گھر پہ. وہ کڑتے ہوئے اپنے پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی. ڈرائیور کے ہاتھ اسپتال عمر اور اعراز کے لیے کھانا بھجوانے کے بعد ابھیا نے کچن ہی میں بیٹھ کر تھوڑا سا کھانا کھا لیا. اس کا رباب جیسی کم ظرف کے سامنے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا. کھانے کے بعد موئز نے زارا کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا تو رباب کا دل گھبرانے لگا. وہ اس دکھی چہرہ زارا کے ساتھ جا کے آرام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی. تم آرام کرو, میری وجہ سے ڈسٹرب ہوگی, میں پھر آؤں گی. بڑے پیار سے زارا کو لپٹاتے ہوئے وہ چھوٹے بھائی کو کال ملا رہی تھی جو بائک پہ آ کے اسے ساتھ لے جاتا. تم رکو نا زارا کے پاس, شام کو میں ہاسپٹل جاتے ہوئے تمہیں ڈراپ کر دوں گا. اس کے باہر تک آتے موئز نے آفر بھی کی تھی. نہیں موئز, زارا کو آرام کی ضرورت ہے, میری وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوگی. اس نے طریقے سے انکار کر دیا. رباب کو رخصت کر کے وہ چائے کی طلب لیے کچن میں آیا تو ابھیا کو دل جمی اور پھرتی کے ساتھ برتنوں کی دھلائی میں مگن پایا. وہ چونکا چائے بنانے کا سوچ کر ہی کچن میں آیا تھا سو ابھیا کو متوجہ کیے بغیر ساس پین چولہے پر رکھا. کھٹکے کی آواز پر ابھیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا. وہ فریج میں سے دودھ کا پیکٹ نکال رہا تھا. ابھیا نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور اس کی طرف پلٹی. چائے چاہیے, میں بنا دیتی ہوں. اس کے اندر کی پیدائشی عورت نے گوارا نہ کیا کہ ایک مرد کو اپنی موجودگی میں چائے بنانے دے. موئز نے خاموشی سے دودھ کا پیک کاؤنٹر پر رکھا اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا. چولہا جلا کر قہوہ بناتے اور پھر دودھ ڈال کے دم پر رکھتے موئز نے بے دھیانی میں اسے دیکھا. ایک ہفتہ پہلے موئز نے اسے کال کر کے بلایا تھا اور وہ پچھلے ایک ہفتے ہی سے وہ سارے گھر کا نظام ایسا سنبھالے ہوئی تھی جیسے برسوں سے سنبھال رہی ہو. وہ تینوں ہسپتال میں کھانا ناشتہ کھاتے یا نہیں, مگر وہ ڈرائیور کے ہاتھ تینوں کے لیے باقاعدگی سے کھانا بھجواتی تھی. اس نے ریک میں سے مگ لیا اور اس میں چھائے چھان کے ڈالنے لگی. اس نے مگ موئز کے سامنے رکھا. تھینکس. اب آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھیا نے بار بار لبوں تک آتا سوال پوچھ ہی لیا تو ایک تکلیف کا احساس موئز کے اندر پھر سے جاگنے لگا. ویسے ہی جیسے اول روز سے ہے, وہ پھیکے لہجے میں بولا. ابھیا اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گئی. وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی, اس نے پورے خلوص سے کہا تو ایک دم سے موئز کی زبان تلخی سے پھسلی. ہاں, اگر تم انہیں بدوائیں دینا ختم کر دو گی تو. ابھیا کے سر پہ جیسے کسی نے ہتھوڑا دے مارا ہو. موئز وہ آخری شخص تھا جس سے وہ اس الزام کی توقع رکھتی تھی, مگر وہ پہلا بن گیا. بعض اوقات ہم توقعات کے کارپیٹ پر بہت بری طرح پھسلتے ہیں. ابھیا کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا. اس نے بے یقینی سے موئز کو دیکھا, وہ بات کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ تھا. ابھیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. مطلب آپ میرے بارے میں اتنا برا سوچتے ہیں؟ اسے بولنا مشکل ہوا. دیکھو, ڈرامہ مت کرنا یہاں. اس دنیا میں تمہارے سوا ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, سو صاف اور سیدھی بات ہے جو میں نے کہہ دی. وہ بڑی رکھائی سے اس کے آنسوؤں کو ڈرامہ کہہ گیا تھا. ابھیا کے آنسو تو کیا, حواس بھی ٹھٹر گئے. اتنے دنوں سے وہ کتنی ایمانداری سے ان لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی. سفینہ بیگم کا نام اس کی نمازوں کی دعاؤں کا باقاعدہ حصہ بن گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اسے سفینہ بیگم سے بہت محبت تھی, بلکہ اس لیے کہ موئز کو ان سے شدید محبت تھی. وہ مزید کوئی بات کیے بنا وہی بدگمانی لیے مگ اٹھائے چلا گیا تو وہ یوں ہی ساکت بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی. رباب کی باتوں پہ ابھیا کا دل دکھتا تھا تو موئز کی باتوں کا وہ کیا کرتی. وہ تو دکھتے دل کو چیر ہی گیا تھا. وہ رونا نہیں چاہتی تھی, اس کا تو دکھ بھی ڈرامہ بن گیا تھا. ان دنوں زارا باقاعدگی سے 5 نمازیں پڑھ رہی تھی. موئز اور اعراز تو خیر سے شروع ہی سے نماز کے پابند تھے. موئز فجر پڑھنے گیا تو لاؤنج میں صوفے پر لیٹی ابھیا کی آنکھ کھل گئی. فجر پڑھنے کے بعد مسنون دعائیں پڑھ کے پوری نیک نیتی سے سفینہ بیگم کے لیے دعائیں صحت کرنے کے بعد وہ زارا کے کمرے کی طرف آئی. اس نے ہلکا سا کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ کھول کے دیکھا تو زارا جاگ رہی تھی. میں آ جاؤں؟ ابھیا نے اجازت طلب کی تو وہ جو تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی اٹھ بیٹھی. دوپٹہ ابھی تک نماز کے سٹائل میں لپیٹا ہوا تھا. اس بات میں سر ہلایا. آ جاؤ.
ابھیا جھجکتی ہوئی اندر آ گئی. بیٹھو. زارا نے اپنے بیڈ پہ اشارہ کیا تو وہ کنارے پر ٹک گئی. ابھیا نے چند لمحے جیسے لفظوں کا جوڑ توڑ کیا، پھر سر اٹھا کر زارا کو دیکھا. اللہ جانتا ہے زارا، میں نے کبھی بھی آنٹی کے لیے کچھ برا نہیں سوچا اور نہ ہی انہیں بددعا دی ہے. اس کی آواز بھرا گئی. زارا نے ہاتھ بڑھا کے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ تھپکا. وہ آپ لوگوں کی ماں ہے. میں جانتی ہوں کہ ماں جیسی دولت کا کھونا کیسا ہے. آپ پوری دنیا کو بیٹھتے ہیں. ابھیا کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے اور ساتھ ہی زارا کے بھی. دے لیتی بددعا ابھیا، تمہارا صبر ہی پڑ گیا ہے شاید. زارا روتے ہوئے دکھ سے بوجھل لہجے میں بولی تو کچھ بولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر ابھیا نے نفی میں سر ہلایا. ہم میں سے کسی نے بھی تمہیں انصاف نہیں دلایا اور تم پھر بھی صبر کرتی رہی. زارا پہ گزرے دنوں میں بہت کچھ وارد ہوا تھا. ٹھوکر لگے تو آنکھیں کھل ہی جایا کرتی ہیں، پھر آگے پیچھے بہت کچھ دکھائی دیتا ہے. ہم سب حالات کا شکار ہیں زارا. آنٹی کا کیا قصور؟ میں انچاہا فیصلہ ہوں جو ان پر تھوپا گیا تھا، اور مسلط کر دیے جانے والوں کے فیصلوں پر کوئی بھی خوش نہیں ہوا کرتا. ابھیا نے پل بھر میں سب کو بری کر دیا. میری طرف سے دل میں میل مت لاؤ زارا. میں تو اس گھر کے ہر فرد کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں، تو اس ماں کے لیے کیوں نہ کروں گی جس کے بیٹے نے ایک لڑکی کو بازار میں بکنے سے بچایا تھا. میں احسان فراموش نہیں ہوں زارا. وہ بری طرح رو رہی تھی اور زارا نے جیسے اتنے عرصے میں پہلی بار اس کے دکھ کی شدت کو محسوس کیا تھا اور اسے خود سے لپٹا لیا. یہ اس کے یقین کا اظہار تھا. ابھیا کے دل میں ٹھنڈک سی اترنے لگی. بے کیف سے دل بوجھل راتیں. ہر کوئی اپنی جگہ بے سکونی کی کیفیت میں تھا. اون ہسپتال سے گھر آیا تو امی بھابھی نے سفینہ بیگم کی بابت پوچھا. وہ انہیں تفصیل بتا کر کمرے میں آیا تو طبیعت مزمل سی ہی تھی. موئی سے ظاہری نہیں دلی دوستی تھی. اس کا دکھ اون کو بھی دکھی کرتا تھا. ثانیہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی. اون کو اندر آتا دیکھ اٹھ بیٹھی. وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے رات کے کپڑے لیے واش روم میں چلا گیا. باہر نکلا تو وہ ابھی بھی یوں ہی منتظر سی بیٹھی تھی. اون نے حسب عادت تکیہ اٹھا کر اپنی جگہ کو جھاڑا. کیسی طبیعت ہے بانٹی کی؟ وہ اسے سونے پہ تلا دیکھ نرمی سے بولی. ویسی ہی ہے. سر ہلا کر مختصراً جواب دیا اور بتی بجھا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا. ثانیہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی. جن دنوں وہ متوجہ رہتا تھا تب بھی وہ جھنجھلائی ہوئی رہتی تھی، اور اب اس کا غیر متوجہ انداز بھی دل پر آرے چلا رہا تھا. وہ اب کڑھنے لگی. اس کی تو شاید نزدیک کی نظر بھی کمزور ہے. اتنی خوبصورت بیوی بھی دکھائی نہیں دیتی. چلو قبول صورت ہی صحیح. اون، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں؟ وہ بلا ارادہ بے اختیار ہی کہہ گئی، پھر دانتوں تلے زبان دبا کر اسے سزا بھی دی. دم ساتھ کے پڑ گئی. جانے وہ کیا سمجھے. اون کی آواز لمحہ بھر کے وقفے سے اندھیرے میں ابھری. تم شاید غیر فطری کہنا چاہ رہی ہو. ثانیہ پہ تو گھڑوں پانی پھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی سانس بند ہوتی محسوس کی. وہ کروٹ بدل کے ثانیہ کے بالکل پاس آ گیا. میں تو فطرت سے پیار کرنے والوں میں سے ہوں. دھیما جذب سے بھرپور لہجہ ثانیہ کے بالکل کان میں گنگنایا تھا، اور وہ حواس باختہ سی اسے اجنبیت کی تمام دیواریں توڑتے دیکھتی رہ گئی. وہ آئینے کے سامنے کھڑی کان میں بندہ پہن رہی تھی جب وہ مکمل تیار شدہ حالت میں بڑا مصروف سا اس کی طرف آیا اور پرفیوم اٹھانے کے لیے جھکا. نگاہ آئینے میں ثانیہ کی نظر سے ٹکرائی تو ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس مسکراہٹ نے ثانیہ کے چہرے پر جیسے شعلوں کی لپٹیں دوڑا دیں. وہ مجبوب سی ہاتھوں سے پھسلتا بندہ سنبھالنے لگی. اوفو، میری پرنسس کس الجھن میں پڑ گئی. وہ پرفیوم واپس رکھتا سیدھا ہوا اور مسکرا کر کہتے ہوئے بندہ اس کے ہاتھ سے لے کر خود پہنانے لگا. پھر ہلکا سا کھنکارا. تمہیں پتا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں جب محبت ہو تو وہاں انا نہیں ہوا کرتی، صرف مان ہوتا ہے. بے حد نرمی سے کہا، اور وہ جو بندہ پہناتے اس کے ہاتھوں کے لمس ہی سے مسمرائز سی چونک کر اسے دیکھنے لگی. دفتن وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر ذرا سا سر جھکایا اور گویا اعتراف کرنے لگا. مجھے تم سے محبت ہے ثانیہ اون عباس. تم 10,000 بار مجھ سے روٹھو گی تو ہر بار میں ہی تمہیں مناؤں گا، کیونکہ میری محبت میں انا نام کا کوئی دشمن نہیں ہے. ثانیہ لمحہ بھر میں ہلکی پھلکی ہو گئی. سارے خود ساختہ خوف اور فضول سوچیں، وہ کہے گا، تانے دے گا، سب اڑن چھو ہو گئے. میاں بیوی میں محبت ہو تو انا نہیں ہوا کرتی. محبت کرنے والے خود ہی دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں. ثانیہ کو یہ سبق بڑے اچھے سے سمجھ میں آیا تھا. وہ پلٹی اور ڈریسنگ ٹیبل پر سے اون کا پرفیوم اٹھایا،
پہلے ہلکا سا فضا میں اسپرے کیا اور لمبی سی سانس اندر کھینچ کر خوشبو کو محسوس کیا. اون دراز قد اس کے سامنے کھڑا ہوا. ثانیہ نے دل کی پوری رضا کے ساتھ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے ملبوس پر اسپرے کیا، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ بولی، یہ خوش فہمی تم بھول جاؤ کہ میں 10,000 بار تم سے روٹوں گی. ہاں مگر اس نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھا کر گویا وارننگ دی، تمہارے خراٹوں کی وجہ سے ہر بار لڑائی ہوا کرے گی تو تم میرے منہ پہ تکیہ رکھ دینا. اون نے معصوم سا منہ بنایا. ثانی نے منہ لٹکا لیا. یہی تو نہیں کر سکتی، پانے کے بعد کھونا بہت مشکل ہے. اف، اعتراف محبت. اون کا دل بہت ترنگ میں دھڑکا. کھینچ کر اسے اپنے گرفت میں لیا. بہت گندی جانو، اتنے دن تنگ کیا مجھے. ثانیہ ہنسی. I love you. کان میں گنگناتا اون کا دھیما سا لہجہ اور ثانیہ کا مدھم سا اعتراف. می ٹو. وہ دو بے وقوفوں کی کہانی کی بنیاد محبت تھی، سو محبت بھرے انداز میں محبت کے اعتراف پر ہی ختم ہوئی. ہر اختلاف، ہر لڑائی. ڈرامہ. ڈرائیونگ کرتے موئز کا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا. سفینہ بیگم کا ابھیا سے رویہ سب کے سامنے تھا، اور ایسے میں ابھیا کا اس قدر مثبت رویہ. موئز نے سر جھٹکتے ہوئے موبائل سے رباب کو کال ملائی. ریڈی ہو تو راستے میں تمہیں پک کر لوں؟ اوہو، کہاں کا پروگرام ہے؟ رباب نے کھنکتے ہوئے لہجے میں پوچھا. شکر ہے اس سڑے بھوسے فیس سے سب نکلے. موئز نے احتیاط سے مور کاٹا. اس کا دھیان رباب کے انداز کی طرف نہیں تھا. ہسپتال جا رہا ہوں، سوچا تمہیں بھی لے چلوں، وہ بولا. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. رباب، کہاں ہو یار؟ موئز کو شک ہوا شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہو. زارا بھی ساتھ ہے؟ رباب نے پوچھا تو موئز نے اس کی بھی تفصیل بتا ڈالی. رباب کا تو سر کے بال نوچنے کو جی چاہا. دونوں بہن بھائی مجذوب بیٹھے تھے. بھائی کیا دنیا بیمار نہیں پڑتی؟ آئی ایم سوری موئز، میں کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہی. ایکچولی مجھے ہسپتال کے ماحول سے وحشت ہوتی ہے، دوائیوں کی بو وغیرہ. وہ معذرت خوانا انداز میں بولی تو موئز کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پڑی. اوکے، اللہ حافظ، اس نے مختصراً کہہ کر لائن ڈراپ کرتے ہوئے موبائل ڈیش بورڈ پر دے ڈالا. ذہن ایک بار پھر ابھیا مراد کی طرف پلٹنے لگا. وہ کس نیت سے یہ سب کر رہی تھی؟ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ اسپتال میں داخل ہوا، تب اس کے موبائل پر اعراز کی کال آنے لگی تھی. اس نے صرف اعراز کالنگ جگمگاتے ہوئے دیکھا تو دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. وہ یوں ہی موبائل مضبوطی سے تھامے اندر کی جانب دوڑا. وہ یہ کال نہیں سننا چاہتا تھا. اس کے ہاتھ میں دبا موبائل مسلسل بج رہا تھا. وہ پھولی سانسوں کے ساتھ سفینہ بیگم کے کمرے تک پہنچا. اس نے اندر سے 2 ڈاکٹرز اور نرسوں کو نکلتے دیکھا اور ساتھ اعراز. موئز کی ٹانگوں کی جان گویا نکلنے لگی. تبھی اعراز کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھاگنے کے انداز میں موئز کی طرف آیا. اس کا چہرہ چمک رہا تھا. وہ پاس آ کے جوشیلے انداز میں بولا، ماما کو ہوش آ گیا ہے بھائی، ابھی ڈاکٹر چیک کر کے گئے ہیں. وہ بول نہیں رہی مگر وہ بالکل ٹھیک ہیں. اور موئز پھر سے جی اٹھا. وہ تیزی سے کمرے میں بھاگا تھا. سفینہ بیگم چت لیٹی تھی مگر اتنے دنوں سے بند آنکھیں اب مسلسل کھلی تھیں اور چھت کو دیکھ رہی تھیں. ماما، ماما، فرتے جذبات سے وہ انہیں پکارتا ان کے قریب چلا آیا تو انہوں نے چہرہ گھما کر دیکھا. اعراز اس کے پیچھے تھا. سفینہ بیگم کا کمزور سا لہجہ ابھرا. تم لوگ کون ہو؟ ان کے انداز میں اس قدر اجنبیت تھی کہ دونوں بھائی اپنی جگہ گڑے رہ گئے. انجیکشنز لے کے آتا عمر بھی ساکت سا تھا. دعائیں رنگ لائی تھیں. سفینہ بیگم کومے سے باہر آ گئیں مگر شدید نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی دماغی کیفیت متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فی الحال وہ کسی کو پہچان نہیں پا رہی تھی. مگر ان کے لیے تو یہی خوشی بہت تھی کہ ماں زندہ جیتی جاگتی حالت میں سامنے تھی. وہ زارا کو لینے آیا تو خوشی کی خبر سن کر وہ رونے لگی. رو مت زارا، پہلے اللہ کا شکر ادا کرو. ابھیا نے نرمی سے ٹوکا تو موئز نے بے اختیار اسے دیکھا. مبارک ہو، وہ کچھ جتانے والے انداز میں بولی تو موئز عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا. میں بس شکرانے کے 2 نفل پڑھ لوں پھر ہاسپٹل چلتی ہوں. زارا ہنستی روتی کیفیت میں تھی مگر پہلے وہ اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی جس نے ہاتھ اٹھاتے ہی اسے نواز دیا تھا. زارا کے جانے کے بعد موئز نے دیکھا ابھیا لاؤنج میں صوفے پہ جا بیٹھی تھی اور اپنی مسنون دعاؤں والی کتاب بند کر کے دعا مانگ رہی تھی. وہ کچھ سوچ کر اس کی طرف آیا. اس نے ابھیا کی دعا مکمل ہونے اور آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا انتظار کیا. وہ اٹھنے لگی تو موئز کو کھڑا پا کر چونک گئی. آئی ایم سوری. وہ راستے میں تھا. ابھیا وہاں سے جانے لگی جب وہ صاف آواز میں بولا. وہ ٹھٹک گئی. بے حد حیرت سے موئز کو دیکھا.
میں نے ٹینشن میں آ کر وہ فضول بکواس کر دی، اس کے لیے سوری۔ میں ہر شخص کو معاف کرنے میں جلدی کرتی ہوں، آپ کو بھی اسی وقت کر دیا تھا، اس سے دل صاف رہتا ہے، وہ پرسکون انداز میں کہتی موئز کو بے سکون کر گئی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ زارا اچھی طرح دوپٹہ لپیٹتی کھلے چہرے کے ساتھ آئی تو وہ چونکا۔ ابھیا سے پوچھ لو، وہ جائے گی؟ وہ کہنا کچھ چاہتا تھا اور منہ سے کچھ اور ہی نکل گیا۔ زارا کو بھلا کے اعتراض تھا، فوراً ہی اسے لے آئی۔ ان دونوں کے ساتھ باہر نکلتے موئز کو احساس ہوا کہ زارا نے بالکل ابھیا کے طریقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ تو کیا زارا ابھیا کو قبول کرنے لگی تھی؟ موئز کے ذہن میں پھانسی اٹکنے لگی۔ سفینہ بیگم کے سنبھلنے تک زارا کی شادی آگے کر دی گئی تھی۔ وہ تیزی سے صحت کی طرف گامزن تھیں اور ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دی گئی تھیں۔ ہاں، مگر ذہنی کیفیت کسی وقت بالکل غائب دماغ سی ہو جاتی تو وہ عجیب بہکی بہکی سی باتیں کرتی، کسی کو بھی نہ پہچانتی، یا پھر اگر اپنی کسی بات پہ اڑ جاتی خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو تو وہ بحث سننا پسند نہیں کرتی تھیں، زور زور سے چیختی چلاتی، اور ڈاکٹر نے انہیں سختی سے ٹینشن فری رکھنے اور پیار اور عقل مندی سے کنٹرول کرنے کی ہدایت دی تھی۔ زارا کے ذمے ان کی مستقل دیکھ بھال آ گئی تو وہیں سارے گھر کا نظام ابھیا کا محتاج ہو گیا۔ نذیرہ واپس آ چکی تھی، اس کے ساتھ مل کے ابھیا نے گھر کے ہر کونے کو سنوارا۔ مجھے اس لڑکی کی عقل سے ہی چڑ ہے، ورنہ میں اسے مستقل نوکرانی بنانا پسند کرتی۔ رباب نے ایک بار آواز بلند ابھیا کو سناتے ہوئے مذاقن موئز سے کہا تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ شٹ اپ رباب، وہ ناگواری سے بولا تو رباب نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا بہت دل دکھتا ہے اس کے خلاف سن کر۔ وہ تمہارے خلاف یہ سب کہتی تو میں یوں ہی اعتراض کرتا، موئز نے کہا تو وہ تل ملا اٹھی۔ یعنی تمہارے نزدیک مجھ میں اور اس تھرڈ کلاس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ وہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم اپنے اور اس کے درمیان موجود فرق باقی رہنے دو۔ جو رباب ہے وہ ابھیا کبھی نہیں ہو سکتی، موئز نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور یہ سب اپنے کانوں سے سنتی ابھیا مراد کے ہونٹوں پر چپ کا تالا لگ گیا۔ اسے لگتا تھا وہ موئز کے سامنے اپنی حق کی آواز اٹھا کر شاید خود کو بے مول کر بیٹھی ہے۔ اب وہ دوبارہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسے خدا کے فیصلے کا انتظار تھا۔ سفینہ بیگم کے سامنے جانا ابھیا کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوا، مگر یہاں زارا کی فراست کام آئی۔ آپ چاہتی تھی نا یہ گھر کے کام کرے، تو جب سے آپ بیمار ہوئی ہیں نذیرہ کے ساتھ مل کے سارا گھر سنبھال رہی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اور سفینہ بیگم اچھی طرح سمجھ گئیں، البتہ شدید بیماری نے بھی انہیں ابھیا سے نفرت اور بدگمانی کو ختم نہیں کیا تھا۔ وہ ابھیا کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کسی نوکرانی کے ساتھ، اور دوپہر کے کھانے پہ تو حد ہی ہو گئی۔ شدید گرمی سے پریشان زارا شاور لے کر فریش ہونے گئی، تب سفینہ بیگم کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ابھیا بڑی نفاست سے سلاد اور رائتے کے باؤل سمیت کھانا ٹرے میں سجائے ان کے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ تم پھر آ گئی؟ نذیرہ کہاں مر گئی ہے؟ ابھیا نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی، ایک برتن میں ان کے ہاتھ دھلوائے۔ بہت ڈھیٹ ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھیں۔ نذیرہ سارا کام ختم کر کے گئی ہے، یہ ذمہ داری تو میری ہے نا، وہ نرمی سے بولی اور ہاتھ خشک کرنے کے لیے نیپکن انہیں تھمایا۔ تم کون ہوتی ہو میرے گھر کی ذمہ داری اٹھانے والی؟ انہوں نے نیپکن بیڈ پر پھینکا۔ میری بیماری کا بہانہ بنا کر قبضہ کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ تل ملائیں۔ ابھیا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اور اس گھر کا حصہ بھی چھوڑ دو گی؟ وہ تنفر سے بولی تو انداز جارحانہ تھا۔ ذہنی دورے کے تحت وہ ایک ہی بات پر اڑ جاتی تھیں۔ ابھیا سے تو خیر ویسے بھی انہیں پرخاش تھی۔ جی چھوڑ دوں گی۔ موئز کے قدم کمرے کے دروازے ہی میں ٹھٹک گئے۔ وہ کھانے کی ٹرے سفینہ بیگم کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اور میرے موئز کو بھی؟ انہوں نے اسی حقارت بھرے انداز میں گویا کانٹوں بھرا کوڑا اسے رسید کیا تھا۔ وہ بلبلائی، روح تک تڑپی، مگر منہ سے ایک لفظ نہیں بولا۔ کھانا کھا لیں آپ؟ نہیں، پہلے تم کہو کہ تم میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو گی۔ وہ بازید ہوئیں، اور اب یقیناً کتنی ہی دیر وہ اسی بات پہ اڑنے والی تھیں۔ میرا ان سے کیا تعلق؟ جب میں چلی جاؤں گی تو سب خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ بڑی برداشت سے کام لیتے ہوئے نہ چاہتے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھرا گئی۔ چلی جانا؟ اچھا، ورنہ میں نوکروں سے کہہ کر تمہیں خود باہر پھکوا دوں گی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے تسلی سے بولی اور کھانا کھانے لگیں۔ نذیرہ کھانا اچھا بنانے لگی ہے، میرے پاس کھڑے کھڑے سیکھ گئی ہوگی۔
وہ یوں ہی بولتی رہتی تھی اور ابھیا ان کے کھانے کے دوران ایک طرف کرسی پہ بیٹھی سنتی رہتی. اب بھی ان کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا بنا تصحیح کیے کہ یہ کھانا ابھیا نے بنایا تھا، بلکہ اب تو کھانا پکتا ہی ابھیا کی مہربانی سے تھا. زارا تو ان کاموں میں نکمی تھی. معیز گہری سانس بھرتا اندر آیا. ابھیا کی قوت برداشت واقعی کمال کی تھی. صحیح معنوں میں وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی. آؤ معیز، کھانا کھاؤ. وہ معیز کو دیکھ کر خوش ہو گئیں. وہ لنچ کرنے آفس سے گھر آیا تھا. جی ماما، آپ کھائیں، میں ابھی فریش ہوں گا، آپ کو دیکھنے آ گیا. وہ مسکراتی ہوئی ان کے سامنے بیٹھ گیا. اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ بھی مسکرائیں تو وہ واقعی بالکل ٹھیک ہی لگیں. اب میں نے سوچ لیا کہ زارا کی شادی میں ہی تمہارے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں گی. بہو لے آؤں گی میں تو میری فکر کم ہوگی. بستر پہ پڑی ہوں، سارا گھر اوندا سیدھا ہو گیا ہوگا. وہ مگن انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی. معیز کی نگاہ بے اختیار ہی ابھیا کے سفید پڑتے چہرے کی طرف اٹھ گئی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھیا کے سامنے کوئی ایسی بات کرے. خود چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ ایک بے ضرر اچھی لڑکی ہے. سفینہ بیگم کی بات کا جواب اچانک دروازہ کھول کے راز کے ساتھ آتے اندر داخل ہوتے عمر نے دیا. غلط فہمی ہے آپ کی پھپھو جان. سارا گھر اپنے قدموں پہ کھڑا ہے اور وہ بھی بڑے شان و شوکت کے ساتھ. اچھا، تمہیں بڑی خبر ہے. وہ ہنسی. ابھیا کو اپنا آپ وہاں مس فٹ لگتا تو وہ اٹھنے کے پر تولنے لگی. پھر بھی اگر آپ اپنی کسی بیٹے کی شادی کرانے پر تلی ہوئی ہیں تو میری کرا دیں. اعراز نے مسکین سا منہ بنایا. بلکہ مجھے گود لے کے بھی یہ فریضہ ادا کر سکتی ہیں. عمر کے جملے کمال کے ہوتے تھے. ابھیا کو ہنسی آنے لگی، مگر عمر کے اگلے فکرے نے تو اسے تھرا دیا تھا. رہ گیا آپ کا گھر تو وہ آپ کی بڑی بہو نے چمکا کے رکھا ہوا ہے. کمرے میں ایک دم خاموشی سی چھائی. ابھیا آواز باغتا سی کرسی سے اٹھ گئی. کیا بکواس ہے یہ عمر؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی. ساتھ ہی ابھیا کو گھور کے دیکھا. یہ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھ کے آئی لڑکی، اسے تم میری بہو کہہ رہے ہو؟ نفرت، حقارت، تنفر، خوف خدا ختم تھا. یہاں جو عورت اپنے ٹھنڈے مزاج کے مثالی شوہر کے ساتھ ساری زندگی طبلے جنگ بجا رہی تھی، وہ کسی اور کو کیوں کر بخشتی؟ ابھیا کا چہرہ اہانت کے مارے سرخ ہو گیا. ہیرا کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہو تب بھی ہیرا ہی ہوتا ہے پھپھو. اس کی قیمت اور قدر میں فرق نہیں آتا. عمر سنجیدہ تھا، مگر اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے. اگلے ہی پل سفینہ بیگم نے جیسے غصے سے بے قابو ہو کر ہاتھ مار کے کھانے کی ٹرے پرے گرائی اور ایک پلیٹ اٹھا کے ابھیا کو دے ماری، جو پوری قوت سے اس کے بازو سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی. واہی تباہی بکتی سفینہ بیگم نے گلاس اٹھایا تو اعراز ان کے اور ابھیا کے درمیان آ گیا. کیا ہو گیا ہے ماما؟ ریلیکس. اس نے نرمی سے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ سے گلاس لیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے. ابھیا فی الفور کمرے سے باہر نکل گئی. عمر اور اعراز سفینہ بیگم کو ٹھنڈا کر رہے تھے. معیز اٹھ کر تیزی سے ابھیا کے پیچھے نکلا. ان دنوں اس کے پاس جائے پناہ صرف ایک ہی تھی، کچن. وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گیا. کچن میں کرسی پر بیٹھی میز پر بازو کے گھیرے میں سر ٹکائے ہوئے یقیناً رو رہی تھی. تعصف اور دکھ کا احساس، اور سب سے بڑھ کر شرمندگی. معیز کے قدم من بھر کے ہو گئے. آج تک وہ یہی سوچتا اور کڑتا آیا تھا کہ زندگی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر آج پتا چلا کہ اس سے بھی زیادہ تو وہ ابھیا کے ساتھ برا ہوا ہے، اور یہ ہونا بھی جاری و ساری تھا. آگے آ کے اس نے کرسی گھسیٹی اور اس کے پاس بیٹھ گیا. وہ فوراً الرٹ ہوئی. جلدی سے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں پوچھ کے چہرہ اوپر اٹھایا تو سامنے معیز کو پا کر اہانت کے احساس سے پھر آنکھیں نم ہو گئیں. معیز کا سوری جیسا لفظ بھی بے معنی لگنے لگا. بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوا کرتا ہے، الفاظ نہیں. معیز بھی اسی پوزیشن پر تھا، مگر مشکل تو یہ تھی کہ رویے کے اظہار کے لیے رشتے کا تعین ضروری تھا. ماما کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں. وہ در حقیقت شرمندہ تھا. لعنتیں ملامتیں کھاتی یہ لڑکی مشکل وقت میں اس گھر کی صحیح معنوں میں مددگار اور مخلص ثابت ہوئی تھی. ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. معیز کو کہتے شرم آئی. بھلا جب ذہنی کیفیت ٹھیک تھی تب کون سا وہ اسے پھولوں میں تول رہی تھی؟ مجھے تو پتہ ہے نا، میں ان کی وجہ سے نہیں رو رہی. ابھیا نے اسے برالزما قرار دیا. تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ رو کے گلابی ہوتی آنکھوں کے گرد سیاہ پلکوں کی گھنی باڑ تھی. معیز نے اپنے سوال کے جواب میں آنکھوں کی گلابی تہ والے کٹوروں کو پھر سے بھرتے دیکھا تو وہ مسمرائز سا ہو گیا. کیا کسی کا رونا بھی جادوئی اثر کر سکتا ہے؟ پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی. ایسے ہی
اپنی بدقسمتی پہ آج یقین آ گیا. میں جتنے بھی صاف دلی سے کوشش کر لوں، عزت اور محبت میرے نصیب میں نہیں ہے. میں کبھی بھی کسی کو اپنا نہیں بنا سکتی. میرے باپ نے مجھے بیچ دیا، میری ماں مر گئی، اور اس گھر نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا. آپ بس ایک مہربانی کیجیے گا، مجھے کسی قابل اعتبار دارالامان میں چھوڑ دیجیے گا. وہ دکھ اور درد کی انتہا پر تھی. ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے رخسار پر لڑک گیا. شدت ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں نے موئز کو بیٹھے بٹھائے مار ہی تو ڈالا تھا. وہ لمحوں میں خالی سینہ بیٹھا رہ گیا. کاکا سب تن کھائیو، چن 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 کھائیو ماس، دو نینو مت کھائیو انہیں پیار ملن کی آس. وہ ابیہا مراد تھی، عزت اور محبت کے لیے روتی کڑلاتی، اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی. جانتی نہیں تھی آج اس کی قسمت اوج پر ہے اور اس کے بخت کا ستارہ موئز احمد کی پیشانی پر چمکنے والا ہے. وہ دوپٹے سے بے دردی سے چہرہ رگڑ رہی تھی. سرخ پڑتا چہرہ، گھور سیاہ آنکھیں. موئز کو جیسے آج پتا چلا کہ وہ کس قدر خوبصورت تھی، اور یہ بھی کہ پاس بیٹھی لڑکی اس کی کیا لگتی تھی. وہ موئز کے ساکت اور جامد انداز پر گھبرا کر پریشانی سے بولی، قسم سے میں آنٹی سے خفا نہیں ہوں اور کبھی بد دعا نہیں کرتی. میں نے تو آج تک کبھی اپنے آپ کے لیے بھی برا لفظ نہیں کہا. موئز نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ کنک سی ہو گئی. میں جانتا ہوں تم کسی کا برا چاہ ہی نہیں سکتی. ایک تندو تیز جھکڑ سا چلا. ابیہ نے حد درجہ بے یقینی سے موئز کا چہرہ دیکھا. نرم تاثرات، اور اس سے بڑھ کے بھی نرمی سے اس کے لب و لہجے سے چھلک رہی تھی. ابیہ نے جیسے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا. موئز کا انداز اپنے گرفت میں جکڑنے والا تھا. اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لیتی تو کہیں اور دیکھ ہی نہ پاتی، مگر اس نے مفرور کی راہ اختیار کی. کرسی گھسیٹ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، مگر موئز موقع جانے نہ دینا چاہتا تھا. بالکل تازہ تازہ دل پر بیتنے والی واردات نے پل بھر میں ایک نیا موئز احمد تعمیر کر ڈالا تھا. تو یہ آسمانی چیز اس پر نازل ہو ہی گئی تھی جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے. کیا یہ واقعی تھی؟ اس نے ابیہ کا ہاتھ دوبارہ سے تھاما، اسے جانے سے روکا اور خود بھی کھڑا ہوا. میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ابیہ. بدلی نے کہا، بدلا لب و لہجہ. وہ وحشت زدہ سی ہرنی کی مانند موئز کو دیکھنے لگی، اور ان غزالی آنکھوں پر وہ فرفتہ ہی تو رہ گیا. دل تو چلا ہی گیا تھا، بس ایک جان ہی باقی رہ گئی تھی وارنے کو. مگر جو فیصلہ میں نے کیا ہے اس کا کیا؟ ابیہ نے خود کو یاد دلایا. اسی وقت زارا اسے پکارتے ہوئے ادھر ہی چلی آئی تو موئز اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹ گیا. تمتماتے چہرے کے ساتھ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی زارا کو دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ لگی تو نہیں تمہیں؟ زارا کی پریشانی محبت بھری تھی. موئز نے شدت سے محسوس کیا اور زارا کو خوش قسمت بھی گردانا جو اس محبت کا مظاہرہ کر رہی تھی. وہ ابیہ کی آستین اوپر چڑھائے لال نشان دیکھ رہی تھی. کریم مل دیتی ہوں، نیل پڑ جائے گا یہاں. جب تانے تشنے تو تب بھی زندگی مشکل تھی. اب ایک دم سے یوں توجہ ملی تو ابیہ کا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو جی چاہا، اور دل چاہا اپنی پشت پہ کھڑے اس خوبصورت شخص کی بدلتی آنکھوں میں غور سے اپنا عکس دیکھے اور پھر بار بار دیکھے. آج تو معجزہ ہو ہی گیا تھا. موئز کا دیکھنا عام دیکھنے جیسا نہیں تھا، مگر وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی. اسے اپنے دل کو کچلنا تھا. جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا اس گھر اور اس کے لوگوں سے دور ہو جانا بہت بہتر تھا. بس کچھ ہی گھنٹے تھے ابیہ کے ان سب کے ساتھ. اس کا ایک بار پلٹ کر موئز احمد کو دیکھنے کو جی چاہا، مگر وہ دل پہ پاؤں رکھے زارا کے ساتھ نکل گئی. وہ مرد تھا اور اسے کوئی شرمندگی نہ تھی کہ ابیہ مراد اسے آج اچھی لگی، بلکہ اس وقت کے بعد تو وہ بار بار اسے دیکھنا اور سننا چاہ رہا تھا. اس کے پاس اپنی اس وارفتہ اور بے اختیارانہ کیفیت کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں تھا. وہ بس ابیہ کے سامنے جاتا اور سب حقیقت سامنے آ جاتی. کیا یہ وارفتگی تب بھی باقی رہتی یا محض ان چند لمحوں کا جادو تھا؟ وہ ابیہ سے ملنے کو بے قرار تھا، مگر وہ تو جیسے اسے چھپ ہی گئی تھی. تو یہ کیسے پتا چلے کہ ابیہ مراد اس کے لیے کیا بن گئی تھی بنا اس کے سامنے پھر سے جائے؟ وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈ چکا تھا، آخر میں لان میں، مگر وہ ندارت. اسے لگا شاید وہ زارا کے کمرے میں ہو. تبھی سر اٹھا کے آسمان پہ چھائی سرمئی بدلیوں کو دیکھتے اس کی نگاہ میں ٹیرس پر لہراتا سرخ و سفید دوپٹہ آ گیا. وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا. کیا قرار آیا تھا دل کو. جو مقصود تھا وہ پا لیا ہو جیسے. وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا. سب اپنے کمروں میں تھے. وہ سیڑھیاں پھلانگتا ٹیرس پہ آیا تو اسے اوپری سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا پایا.
سکون کی ایک گہری سانس اس کے حلق سے آزاد ہوئی تھی۔ جوتوں میں مقید اس کی نگاہوں کے سامنے پاؤں آ ٹھہرے تو ابھیا نے ہڑبڑا کر چہرہ اٹھایا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان کھڑا تھا جو کبھی زیف کا حاصل تھا یا شاید لگا کرتا تھا۔ کس سے چھپ رہی ہو؟ موئز تو دفتن برا مان گیا تھا، ہلکے سے چبھن آمیز انداز میں کہا۔ میں کسی سے کیوں چھپوں گی؟ میں نے کسی کا کیا چرایا ہے؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہہ کر تھوڑی دوبارہ گھٹنوں پر رکھ لی۔ کیا پتا کچھ چرا ہی لیا ہو، وہ بے ساختہ بولا، پھر اپنے لفظوں پر مسکرا دیا۔ اسے یہ سب کہنا اچھا لگ رہا تھا، کوئی جبر، کوئی زبردستی نہ تھی۔ تھوڑا ہی وقت ہے سب لوٹانے میں، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ وہ واقعی اسے سننا چاہتا تھا، مگر وہ گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرخ و سفید پرنٹڈ کے لباس میں انہی 2 رنگوں کا دوپٹہ شانوں پہ ڈالے وہ موئز احمد کو ایک نیا جہان، ایک نئی دنیا لگ رہی تھی جو اس نے آج ہی دریافت کی تھی۔ میں تو بس یوں ہی اچھا موسم دیکھ کے آ گئی تھی، اس نے نیچے جانے کا ارادہ باندھتے ہوئے سادگی سے کہا۔ موئز کے بدلتے انداز پر اس کا دل دھڑکے جا رہا تھا۔ اور میں تمہیں؟ کتنا سادہ مگر بے ساختہ مدعا تھا۔ ابھیا کو زوروں کا رونا آیا۔ وہ کیا کرتی؟ اب اس کی سوچ، اس کی منزل بدل چکی تھی۔ اسے ان نگاہوں اور اس کے لہجے کے جال میں نہیں آنا تھا۔ ابھیا نہ سمجھی کا تاثر دیتے ہوئے اس کے پاس سے گزری تو موئز کی پرسکون سی آواز نے اس کے جسم و جان میں ہلچل سی مچا دی۔ کیا مجھے اپنے اب تک کے رویے کی معافی مل سکتی ہے؟ جال کاٹ کاٹ کے مفروقے کے راستے ڈھونڈنے والا پرندہ خود بخود دل کی ڈال پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی جان لرزنے لگی۔ وہ چاہ کے بھی اس سے دوری اختیار کرنے والا ایک بھی قدم نہیں اٹھا پائی تھی۔ شدت سے رو دی۔ دنیا کی بھیڑ میں کھوئے ہوئے کو اچانک کوئی اپنا مل جائے، کچھ ایسی ہی حالت ابھیا کی بھی ہوئی تھی۔ موئز نے اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اسے تھام کر گلے سے لگا لیا، جیسے اسے سہارا دیا، اور بس۔ ابھیا کو اپنے اللہ کے جبر و قہر پہ اس کی رحمانیت حاوی ہونے کے دعوے پر پختہ یقین ہو گیا۔ آج اس کا صبر، اس کا شکر، اس کی تمام دعائیں اور بے بسی رنگ لے آئی تھی۔ پھر جانے کیا ہوا؟ وہ اس کے حصار کو ایک جھٹکے سے توڑ کر اس سے نظر ملائے بغیر سربٹ سیڑھیوں کی طرف بھاگ لی۔ ابھیا، ابھیا! وہ سیڑھیوں کے کنارے تک اسے بے تابی سے پکارتا آیا تھا، مگر اس کے پیچھے تو جیسے جن بھوت لگ گئے تھے۔ موئز کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ وہ اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا، اور وہ تو پہلے ہی اس کی زندگی سے نہ جانے کا مصمم ارادہ ظاہر کر چکی تھی۔ پھر یہ کیا ہوا کہ شاید مجھے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف ٹھیک سے نہیں کرنا آیا۔ مجھے تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑے گی، یا شاید اٹھک بیٹھک کرنی پڑے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچتا ہوا ایک ہلکے سے سرور آمیز حصار میں کھرا ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس گھر کی نگرانی کر رہا تھا جہاں سے اس نے ابھیا مراد کو نکلتے اور پھر وہیں واپس آتے دیکھا تھا۔ وہ موئز احمد اور ایک دوسری لڑکی کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک جاگی۔ یہ لڑکی جادو کا چراغ تھی اس کے لیے۔ تحویل میں آ جاتی دوبارہ تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ تبھی وہ اس گھر کے باہر طاق میں بیٹھ گیا تھا، صرف کھانا کھانے جاتا اور پھر وہیں سڑک پر آ کر جم جاتا۔ وہ ابھیا مراد کے گھر سے اکیلے نکلنے کی امید میں تھا، اور قسمت اس کا ساتھ دینے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے کپڑوں کا بیگ پیک کیا جو وہ انیکسی سے یہیں لے آئی تھی۔ بس اس گھر اور گھر والوں کے ساتھ اس کا اتنا ہی ساتھ تھا۔ موئز احمد کا لمس یاد آتا، اس کا ہارا ہوا مگر پیارا انداز، تو جان ٹوٹنے لگتی۔ سب جائیں بھاڑ میں۔ مگر پھر خیال آتا اس کا عہد جو اس نے خود سے کیا تھا۔ وہ دنگ تھی قسمت کے اس موڑ پر۔ جب اس نے اپنا دل بدلا تو موئز احمد کا دل بھی بدل دیا گیا۔ اگر وہ تھوڑی سی خود غرضی دکھاتی تو اس کی زندگی میں بہار ہو سکتی تھی، مگر اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، سب یقیناً سو رہے تھے۔ چھوٹا گیٹ تو کھلا ہی ہوتا تھا، صرف ہینڈ لاک ہے جو گھمانے پہ کھل جاتا، اور مین روڈ پہ نکلتے ہی کنوینس بھی مل جاتی۔ وہ سب حساب کتاب لگا چکی تھی۔ رونا رونا، شدت کا رونا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا اس گھر سے نکل جانا ہی بہتر تھا۔ وہ زارا کے کمرے میں تھی اور زارا سفینہ بیگم کے پاس تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے خاموشی سے باہر نکلے تو دل و دماغ عجیب سن حالت میں تھے۔ وہ اب مزید کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ یہاں سے سیدھا ثانیہ کے پاس جاؤں گی اور پھر اس سے کہوں گی کہ مجھے کسی بہتر مشورے سے نوازے۔
اس نے اندھیری سڑک پہ چلتے ہوئے اپنے دل کو قابو کرنا چاہا جو خوف کے مارے بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس کے پیچھے چلتے سائے نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روکا تو وہ بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ ابیہا، صفاق، سرد مہر سا لہجہ اور سب کچھ پا لینے والی فاتحانہ مسکراہٹ، یہ چہرہ، یہ مکروہ چہرہ اور اس کے گندے عزائم ابیہا کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی ٹانگوں کی جان نکلنے لگی۔ کندھے پہ لٹکا 4 جوڑوں والا بیگ منو برابر لگنے لگا۔ کب سے ڈھونڈ رہا تھا تمہیں میری سونے کی چڑیا؟ اسے مارے خوف اور دہشت کے غش آ گیا۔ زبان اکڑا کر چمڑا بنی تالو سے کے ساتھ چپک گئی تھی۔ بنا آواز نکالے وہ تیورا کے گری تو اس شخص نے اسے سنبھالتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور حواس کھوتی ابیہا کو بوری کی طرح کندھے پر لاد کر سڑک کنارے قریبی درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا جہاں کتنے ہی دنوں سے وہ اپنی گاڑی اسی نیت پہ کھڑی کرتا تھا۔ آج اس سنسان سڑک پر وہ بے شک قیمتی موقع اس کے ہاتھ لگ ہی گیا۔ چند لمحوں میں اندھیری سڑک پر محض گاڑی کی پچھلی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ موبائل پہ کوئی میسج پڑھتے ہوئے ثانیہ نے خود کلامی کی۔ اور رات گئے ریسٹورنٹ سے لوٹتا بھی فریش ہو کے آیا تھا، تولیے سے باہر بال رگڑتے اس کے ہاتھ ٹھٹکے۔ کیوں؟ سبھی لوگ تولیے ہی سے بال خشک کرتے ہیں۔ ثانیہ کو ہنسی آئی۔ تمہیں نہیں کہہ رہی، پھر الجھن امیز لہجے میں بولی۔ تم کہہ رہے تھے ابیہا ان دنوں موئز بھائی کے گھر ہے، ابھی مجھے اس کا میسج آیا کہ وہ ہمارے گھر آ رہی ہے۔ اون چونکا۔ موئز کے ساتھ یا اکیلے؟ مذاق کر رہی ہوگی، اتنی رات کو کوئی بات نہ ہو گئی ہو۔ ثانیہ نے کئی قیافے لگائے۔ اسی عرصہ میں ثانیہ اس کا نمبر ملا چکی تھی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، مگر کال اٹینڈ نہیں کی گئی۔ تم ذرا موئز بھائی سے پوچھو، ابیہا کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ اون نے سر ہلاتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر موئز کو کال کی تو کسی کے گمان میں بھی وہ قیامت نہ تھی جو گزر چکی تھی۔ اون کی کال بند ہوتے ہی موئز تیزی سے زارا کے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے اندھیرا اور خالی پایا۔ اس کے بعد سارے گھر کی لائٹس آن کر کے دیکھ لیا۔ ماما کے کمرے میں جھانک آیا جہاں ماما اور زارا بے خبر سو رہی تھی۔ وہ خدشات سے بوجھل دل لیے باہر کی طرف بھاگا۔ لاؤنج کا انٹرس ڈور داخلی دروازہ کھلا تھا۔ گیٹ پہ آ کے اس کے بدترین خدشات کی تصحیح ہو گئی۔ بڑا گیٹ بدستور تالے سے بند تھا، مگر چھوٹے گیٹ کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ البتہ آٹومیٹک لاک کسی کے باہر جا کے دروازہ بند کرنے پر اندر سے خود بخود لگ جاتا تھا۔ موئز نے دروازہ کھول کے سڑک پر دیکھا، ادھر ادھر نگاہ ڈالی، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچتے لٹی پٹی کیفیت میں کھڑا تھا۔